إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأصحابنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع من أحسن إلينا اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. صحابہ کرام بھی آپ کی مجلس میں خاموشی سے تشریف فرما ہیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں قد شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب جناب صدیق بولے تو کچھ اور بھی بول پڑے. قد اسرع المشیب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے. انسان کی فطرت میں بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کئی اولاد کے غم کی وجہ سے بوڑھے ہو جاتے ہیں، کئی بیٹیوں کے غم کی وجہ سے بوڑھے ہو جاتے ہیں. بیٹا فوت ہو جائے اس کے غم میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، کئی غربت اور بھوک کی وجہ سے بوڑھے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول آپ اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. آپ اپنی زیادہ عمر کی وجہ سے بوڑھے نہیں ہوئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں پیغمبر کے پاس تو سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. آپ پہ بڑے بڑے کٹھن مراحل آئے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، اس بات کی وجہ سے آپ بوڑھے نہیں ہوئے. آپ کی بیٹیوں کو شہید کر دیا گیا، اس وجہ سے آپ بوڑھے نہیں ہو گئے. کئی کئی دن آپ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے، پتھر باندھنے کی وجہ سے آپ بوڑھے نہیں ہوئے. آپ کے بیٹے فوت ہو گئے، بیٹوں کی جدائی کی وجہ سے آپ بوڑھے نہیں ہوئے. آپ کے چچا غمخوار دنیا سے چلے گئے، بڑا دکھ تھا. آپ کی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ دنیا سے چلی گئی، کسی کے غم نے آپ کو بوڑھا نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. تفسیر الاثر، مفسر الاثر، اس دور کے سب سے بڑے مفسر عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ تعالی، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اکثر اہل علم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ لیا ہے شیبتنی ہود، کہ سورہ ہود میں کون سی چیز تھی جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا. فرماتے ہیں وہ سورہ ہود کی ایک آیت ہے فاستقم کما امرت. اللہ کے رسول جو آپ کو کام دیا گیا ہے، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ کام کریں، کام کر کے دکھائیں. ہر فیکٹری کا مالک اپنے ملازم کو کہتا ہے بھائی کام چاہیے، کام کرو. ہر اوپر والا افسر نیچے والے کو یہی کوستا ہے کام کرو، کام دکھاؤ.
اللہ رب العزت فرماتا ہے فاستقم کما امرت، اے میرے محبوب جو آپ کو حکم دیا گیا ہے جس کام کرنے کا وہ کام کریں. اور میں نے 10 تفاسیر پڑھی ہیں کل، اور ہر مفسر ہی یہی بات لکھ رہا تھا کہ اس آیت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا. فاستقم کما امرت، جو آپ کو ڈیوٹی ملی ہے وہ ڈیوٹی ادا کریں، اور وہ بھی ایسے کما امرتا جیسے ہم کہتے ہیں. بلکہ مفسرین نے پھر عبداللہ بن عباس کی تفسیر کو نقل کیا ہے. مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القرآن آیتن کانا شقا ولا شدہ من ہذہ الآیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورے قرآن میں سے سب سے بوجھل آیت یہ تھی، سب سے بھاری اور ذمہ داری والی آیت یہ تھی، اور اسی آیت نے آپ کو بوڑھا کر دیا. اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دی. فاستقم کما امرتا، جو آپ کی ڈیوٹی لگی ہے، ذمہ داری لگی ہے، دعوت کا کام وہ کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس آیت کو بوجھل سمجھ رہے تھے؟ کیونکہ آپ یہی پتھر کھا کے بھی، گالیاں کھا کے بھی سمجھتے تھے کہ جس طرح حق ہے مجھ سے حق ادا نہیں ہو رہا. ابو علی سری رحمہ اللہ تعالی شعب الایمان میں نے پڑھا ہے، محدث ہیں، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، خواب میں ملاقات ہوئی. تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول روی عن کا، آپ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. ملذی شیبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قصص الانبیاء وحوال الامم. اللہ کے رسول سورہ ہود میں سے آپ کو کس چیز نے بوڑھا کیا ہے؟ کیا انبیاء اکرام کا جو ذکر ہے، انبیاء پہ جو سختیاں آئی دنیا کے اندر، وہ پڑھ کے آپ بوڑھے ہو گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. پھر میں نے عرض کی اللہ کے رسول ہلاک الامم، جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلا دیا، اللہ کا عذاب آیا، امتیں تباہ ہو گئیں، ان کی تباہی نے آپ کو بوڑھا کر دیا. کسی پہ آگ برس رہی ہے، کسی پہ پتھر برس رہے، کسی پوری بستی کو اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دے کے اٹھا لیا، آسمان پہ لے جا کر پٹک کے الٹا کر کے زمین پہ پھینک دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نازل کر دی. اللہ کے رسول کہیں ان حالات و واقعات نے آپ کو بوڑھا نہیں کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. میں نے پوچھا ملذی شیبک، پھر کس چیز نے آپ کو سورہ ہود میں سے بوڑھا کر دیا؟ آپ فرماتے ہیں بس یہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا. فاستقم کما امرتا، اے میرے محبوب جو آپ کو کام دیا گیا ہے اس کام پہ ایسے ڈٹ جائیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت کیسے دیتے رہے؟ آج ہم دعوت کے لیے جاتے ہیں، لوگ پروٹوکول دیتے ہیں، لوگ ویلکم کہتے ہیں، لوگ پھولوں کی برسات کرتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے بازاروں کے اندر دعوت دیا کرتے تھے، لوگ آپ کو پتھر مارا کرتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں جاہلیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کوئی آپ کی طرف تھوک رہا ہے، کوئی آپ پہ مٹی پھینک رہا ہے، اور کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اور آپ کے پیچھے آپ کا چچا ابو جہل ہے جس کی گود میں پتھر ہے،
پتھر مارتا ہوا کہتا ہے لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ پاگل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر یہ ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ کا دفاع کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ ایک دن ابو طالب کے پاس آ گئے اکٹھے ہو کر، اے ابو طالب تیرے بھتیجے کی وجہ سے گھر گھر میں جھگڑا ہے، بس ہم آپ کے پاس سب جمع ہو کے آئے ہیں، اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، باز آ جائے، وگرنہ ایسی جنگ چھیڑ دیں گے ایک قوم صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے طلب کر لیا۔ آپ نے فرمایا بھتیجے تیری قوم کے لوگ آئے تھے، سردار آئے تھے، وہ یہ اتنی سخت بات کر کے گئے، اے میرے بھتیجے اپنے اوپر ترس کرو، مجھ پہ ترس کرو، مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو، کچھ اپنی تبلیغ کے اندر لہجے میں نرمی لے کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ شاید چچا اس راستے سے ہٹنا چاہتا ہے، میرا دفاع چھوڑنا چاہتا ہے۔ آپ نے روتے ہوئے کہا چچا یہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، یہ پوری کائنات کے لوگ اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، بائیں پہ چاند لا کے رکھ دیں، یہ اتنی بوجھل چیزیں میں اٹھا سکتا ہوں لیکن اس ڈیوٹی کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے واپس پلٹ رہے تھے، چچا نے طلب کر لیا، کہا بھتیجے غم نہ کرو، جیتے جی میں آپ کا دفاع کرتا رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگ گالیاں دیتے تھے، لوگ آپ کو برا بھلا کہا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا چچا دنیا چھوڑ گیا، غم خار بیوی سیدہ خدیجہ بھی دنیا چھوڑ گئی۔ اب تو مکہ کا ہر چھوٹا بڑا آپ پہ ہاتھ اٹھانے لگا تھا، آپ کو مارا کرتے تھے، پتھر برسایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نرم تو کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، وہ میرے محبوب آپ بڑے نرم ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ میرے محبوب آپ رحمت ہیں۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ اتنے اعلیٰ اور میٹھی زبان والے ہمارے حبیب دعوت دیں تو پتھر پڑے، میں اور آپ دعوت دیں تو ہمیں گالی بھی نہ پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم وہ دعوت نہیں دیتے جو ہمارے محبوب دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو تو ابلیس بھی مانتا تھا کہ اس جیسا نرم کوئی نہیں۔ جب ابو جہل نے اجلاس بلایا کہ کوئی فیصلہ کن، آپ آج فیصلہ طے کرو، فیصلہ کن، ابلیس بھی آیا ہوا تھا۔ کسی نے کہا قید کر دو، ابلیس بولا، کہا تم جانتے نہیں اس کے جانثار اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ اپنی جانوں سے کھیل کے تمہاری قیدوں سے نکال کے لے جائیں گے۔ کسی نے مشورہ دیا اس کو اس علاقے سے نکال دو، ابلیس بولا تم جانتے ہو یہ اتنی نرم زبان والے ہیں، جہاں بھی بیٹھ جائیں گے لوگ جمع ہو جائیں گے، جو ان کی بات سن جائے گا پھر وہ آپ سے دور نہیں ہٹے گا۔ اتنے نرم لہجے کے باوجود آج بھی اللہ کی قسم میں اور آپ باہر نہیں، محلے میں نہیں، صرف اپنی چار دیواری میں سیدھی بات کر دیں تو ہمارے گھر والے ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ اب تو آپ پہ ہاتھ اٹھنے لگے تھے، کئی دفعہ آپ زخمی ہونے والے تھے، آپ کا چچا چھوڑ گیا جو آپ کا دفاع کیا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کے طائف کا سفر کیا کہ طائف کے لوگ بڑے جنگجو ہیں،
وہ میرا دفاع کریں گے، وہ میری بات مان لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے پاس اللہ کے یہی پیغام لے کر پہنچے۔ آج کل بھی بستیوں میں مبلغین جاتے ہیں، واعظ جاتے ہیں، آگے سے ان کا استقبال ہوتا ہے، بہترین ون سمنے کھانے پیش کیے جاتے ہیں اور پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کرنے کے لیے گئے، آپ کے ساتھ طائف والوں نے کیا سلوک کیا ہے؟ امی ایسا بول پڑی، اللہ کے رسول، احد کے میدان میں جتنی آپ پہ سختیاں آئی ہیں اتنی تو کبھی نہیں آئی ہوں گی۔ آپ کے 70 سے ابا، آپ کا چچا بھی شہید ہو گیا، آپ کا کندھا زخمی، مہینہ تک آپ اس کی تکلیف برداشت کرتے رہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا شاہ، احد سے جو تکلیف آئی ہے لیکن طائف کی تکلیفیں مجھے نہیں بھولتی۔ میں ان کے پاس اللہ کے دین کی دعوت لے کر گیا تھا، انہوں نے مجھ پہ پتھر برسائے، میں بے ہوش ہو کے گر پڑا، پانی کے چھڑکاؤ سے انہوں نے ہوش میں لایا، پھر پتھر برسانے لگے، میں سمجھ گیا جان نہیں چھوٹے گی، پھر جس طرح میرا چہرہ اٹھا میں بھاگ نکلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنے دکھ بھرے اور زخموں سے چور ہو کے آپ مکہ کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مصائب، یہ تکلیفیں دعوت کی وجہ سے آئی ہیں، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، اللہ کے دین کی دعوت کی خاطر۔ اب آپ زخموں سے چور ہی ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے؟ پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کو بلا لیا ہے، اے جبریل لے کے آؤ میرے پیغمبر کو بیت المقدس، انبیاء جمع، ادھر انبیاء کی امامت میرے پیغمبر کو مل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ ہم تو یہ سنا کے بیان کر کے گزر جاتے ہیں، کبھی پس منظر پہ غور کیا ہے کہ یہ مقام کب ملا، کیسے ملا؟ پھر اللہ پاک نے کہا جبریل میرے پیغمبر کو اوپر لے آؤ، 7ویں آسمان کے اوپر جنت دکھائی گئی۔ آج بندہ کاروبار میں آ کے الجھ جائے، ذہن کو فریش کرنے کے لیے بندہ سیر کے لیے جاتا ہے، کوئی مری جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، چلو فریشمنٹ کر کے پھر آ کے دوبارہ سے نئے سرے سے کام شروع کرتے۔ اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر کو جنت کی سیر کرائی، کس لیے؟ تازہ دم کرنے کے لیے۔ اور جنت کا دیدار تو آپ جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یؤتی باشد الناس بؤسا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک آدمی کو لایا جائے گا جو شور اٹھا رہے کہ مجھے جنت میں داخل کیا جائے۔ جنت کے حصول کے لیے میں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، میں نے دنیا کے اندر جنت کو حاصل کرنے کے لیے سکون نہیں دیکھا، ساری زندگی تکلیفوں میں کٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک جب حساب کتاب کے لیے تشریف لائے گا تو اللہ سب سے پہلے فرشتوں کو کہے گا اسبغوہ صبغۃ من الجنہ، جاؤ میرے اس بندے کو جنت کا دیدار کروا کے لاؤ، جنت دکھا کے لاؤ۔ مسلم شریف میں ہے جب وہ جنت کا نظارہ دیکھے گا، جنت میں جائے گا نہیں، صرف جنت کا منظر دیکھے گا، اللہ کے سامنے اس کو واپس لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا ہل رأیت شرا قط، اے میرے بندے دنیا میں کبھی تجھے کوئی دکھ پہنچا تھا، کوئی تکلیف آئی تھی؟ قسمیں اٹھائے گا، کہے گا وعزتی کا وجلالی کا، اے میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تیری بزرگی کی قسم ہے، ما رأیت شیئا اکرہ، اے اللہ دکھ اور تکلیف میں نے تو دنیا کے اندر دکھ نام ہی نہیں سنا تھا، دکھ دیکھا ہی نہیں تھا کہ تکلیف ہوتی کیسی ہے، ساری زندگی سکھوں میں گزری ہے،
اس نے جنت کا ایک منظر دیکھا ہے، سب سے زیادہ دنیا میں مصیبتیں اس نے اٹھائی ہیں، جنت کا منظر دیکھتے ہی ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے صرف جنت دکھائی تو نہیں، جنت کی سیر کروائی ہے۔ آپ جنت کے محلات کو جنت میں جا کے دیکھ کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جنت کی سیر کرائی ہے تاکہ پچھلے سارے دکھ بھول جائیں، اب فریش ہو کے نئے سرے سے کام شروع کریں۔ فاستقم کما امرت، اے میرے پیغمبر اب پھر جاؤ، جو آپ کی ڈیوٹی لگی ہے وہ ڈیوٹی ادا کرو۔ او فیکٹری والوں کی مزدوری کرتے ہو، یہ اللہ کی مزدوری بھی کر کے دیکھو۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، جو اللہ کی یہ مزدوری کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کی دنیا میں بھی مدد کرتا ہوں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، ہم تو بلا لیتے ہیں، آ جاؤ، ہمارا درس ہے، ہمارا جمعہ ہے، ہمارا خطاب ہے، تقریر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس چل کے جایا کرتے تھے، لوگوں کو اپنے پاس نہیں بلایا کرتے تھے، اس دعوت کے لیے آپ لوگوں کے پاس چل کے جایا کرتے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں کے پاس بھی اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس بھی۔ آپ حیران ہوں گے، مزہ تو تب ہے نا میرے محلے کے امیر آدمی ہے یا غریب آدمی ہے، اس کے دروازے کو میں جا کے دستک دوں اور کہوں اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں آ جاؤ، زندگی ختم ہونے والی ہے، اللہ سے آ کے صلح کر لو، یہ موت تک موقع ہے۔ پھر وہ کیا جواب دے گا؟ ساتھی گئے، ایک دروازے کو دستک دی، باہر نکلے، دیکھ کے سمجھ گیا یہ کس لیے آئے ہیں، دیکھتے ہی کہتے ہیں مجھے رشتہ دینے کے لیے آئے ہو۔ جب یہ گھر گھر جا کے دعوت دی جاتی ہے، اندر سے گالی پڑتی ہے، پیغمبر کی سنت زندہ ہوتی ہے، سمجھ میرا اسلام آج سے شروع ہو رہا ہے، میرا دین آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اس نے بازو پکڑ لیا، اس نے کہا چھوڑ میرا ہاتھ، اس نے پاؤں پکڑ لیا، کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ سے صلح کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کس آدمی کے پاس گئے؟ چل کے، یار تیرے گھر میں، تیرے محلے میں، تیری گلی کی جو صفائی کرنے کے لیے آتا ہے، میرے بلال کی حیثیت مکہ کے اندر اس سے بھی کم تر تھی، اتنی بھی حیثیت نہیں تھی، غلام سے بلال، یہ تو پڑھے ہیں سنے ہیں، سنتے رہے، ان کے قدموں کی آواز جنت میں آیا کرتی تھی، لیکن ان کی پہلے حیثیت کیا تھی؟ امیہ کی غلامی میں تھے، بڑا سخت آدمی تھا امیہ، سارا دن بکریے چرایا کرتے تھے بلال، واپس آتے تو رات کو چکی چلانے کا حکم دے دیتا تھا، یہ اٹا پیسو۔ کئی دن گزر گئے، تھوڑا سا آٹا پیسا جاتا ہے، غصے میں آ گیا امیہ، سخت انسان، اس نے ایک آدمی کو مقرر کر دیا، کہا یہ 20 سیر جو ہیں، جب تک سب کا آٹا بلال نہ بنا دے، چکی کو روکنے کی کوشش کرے تو اس کو کوڑا لگانا۔ سارا دن کا بکریاں چرایا ہوا تھکا ہارا انسان چکی چلایا، کیسے چلے؟ تھک ہار کے چکی کو روکتا ہے، آدمی کوڑا مارتا ہے، اب کوڑا بھی برداشت سے باہر ہے اور چکی بھی نہیں چل رہی، چیخوں کی آواز مکہ کی گلیوں میں گونجی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اٹھے گئے، کیا دیکھا؟ بلال چکی چلاتا ہے، چلتی نہیں، اور آدمی اوپر سے چکی نہ چلنے کی وجہ سے کوڑا مارتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
تجھے تو آٹا ہی چاہیے نا، اگر تم اجازت دو تو چکی میں چلا دیتا ہوں، بلال کو سونے دو۔ اس نے کہا ہمیں تو آٹا ہی چاہیے۔ پوری کائنات کا سردار ایک غلام کی چکی کو چلا رہے اور بلال فوراً ہی پھاکا پا کے گر پڑا، تھاکا ہارا انسان بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوئی، کہا بلال یہ آٹا تیار ہو گئے۔ 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال کی یہ خدمت کرتے رہے۔ رات کو بلال سوتے، اللہ کے پیغمبر اس کی چکی چلایا کرتے تھے۔ تیسرے دن بلال کو بھی ترس آ گیا، کہا آپ ہیں کون؟ مجھ پہ تو مکہ میں کوئی ترس کرنے والا ہے ہی نہیں، لوگ اپنے کتوں کی زیادہ قدر کرتے ہیں، ہم غلاموں کی کوئی قدر نہیں، آپ مجھے اتنی ویلیو دینے والے کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بلال میں وہی ہوں جس کو مکہ والے پاگل کہتے ہیں، جس کو مکہ والے جھوٹا کہتے ہیں۔ سیدنا بلال نے کہا پھر مجھے بھی اپنا غلام بنا لو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے پاس بھی دعوت لے کر گئے، پھر وہ کھڑا ہوا۔ کیسے کھڑا ہوا؟ امیہ تپتے انگاروں میں لٹا کے کہہ دیتا تھا کہ وہ پاگل ہے، انگاروں پہ لیٹے ہوئے بلال کہتا تھا تم پاگل ہو سکتے ہو، محمد پاگل نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے تھے یہ جھوٹ ہے، بلال کہتے تھے تم جھوٹ بول سکتے ہو لیکن محمد اس کائنات کا جھوٹا انسان نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے ایک ایک آدمی کے پاس دعوت لے کر جایا کرتے، کم تر انسانوں کے پاس ہی نہیں، بڑے لوگوں کے پاس بھی آپ جایا کرتے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں کتنے ہی مورخین نے واقعات لکھے۔ ایک دن تو طوفان آ گیا مکہ پہ، آندھی، اندھیری رات، پرندے اور جانور بھی زمین کے ساتھ لپٹ کے سہمے ہوئے۔ اچانک ہی ابو جہل کے دروازے کو دستک ہو گئی۔ کہا اتنی اندھیری رات اور طوفان اور ڈرونی رات، کون ہے؟ بڑا ہی کوئی ضرورت مند ہوگا، اس کی ضرورت تو پوری کرنی چاہیے۔ یہ تہیہ لے کر ابو جہل اپنے گھر سے نکلا، دروازہ کھولا تو کائنات کا سردار ابو جہل کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ پیغمبروں کی دعوت والا کام کیجیے۔